وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله عز وجل: ما تعبدون من بعدي. صدق الله العظيم. بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہمارے تمام بزرگان، عزیز طلباء اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور میری پیاری بچیوں، ہم سب سے پہلے مساہمین کو، شرکاء کو جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے، ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ بالکل سچائی ہے، حقیقت ہے کہ آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ پروگرام پیش کیا اس میں ایک جانب آپ کی محنت بھی نظر آتی ہے، اور یقیناً جب پھول میں خوبصورتی ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا خالق کتنا خوبصورت ہوگا۔ بچوں میں یہ خوبصورتی آئی ہے، یقیناً اساتذہ نے اس کے پیچھے بھرپور محنت کی ہے تو یہ خوبصورتی آئی ہے۔ اس لحاظ سے میں ان کے تمام اساتذہ کرام کو، ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پیشگی مبارکباد ان تمام طلباء کو بھی جن کے سامنے یہ شیلڈ اور یہ میڈل اور لفافے میں موجود رقم رکھی ہوئی ہے۔ یہ بھی دیتا ہوں کہ آپ میں سے جن لوگوں کو یہ چیزیں ملیں گی اسے انتہائی احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ لیں گے کہ یہ آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ آپ کے ذمہ داران کی جانب سے بھی، حکم صاحبان کی جانب سے بھی، اساتذہ کرام کی جانب سے بھی، اس محفل میں تمام شریک افراد کی جانب سے بھی یہ اعتراف ہے کہ آپ حضرات نے بہتر سے بہتر کارکردگی پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ اس کو ذریعہ بنا کر آپ کو آئندہ مستقبل میں بھی، کوئی نہیں جانتا کہ کل آپ کیا ہوں گے، آپ سے اللہ دین متین کی حفاظت و اشاعت کا کام لے لیں۔ میرے عزیز بچوں، میرے بزرگوں اور میری ماؤں و بہنوں، میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، بس ایک بات ذہن میں رکھ لیں، بار بار انہی باتوں کا اعادہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بات ذہن میں راسخ ہو جائے، بیٹھ جائے۔ ہمارا جو موجودہ وقت ہے وہ انتہائی خطرناک، دجالی فتنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں گے کہ دجال کچھ اور ہے اور دجالی فتنہ کچھ اور ہے۔ سارا سسٹم دجالی فتنہ ہو چکا ہے۔ سارا نظام، تعلیمی نظام پر غور کریں گے تو دجالی فتنے کا شکار ہے۔ اس لیے ہم بڑے ہی ادب کے ساتھ اور فکر مندی کے ساتھ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں اور وہی فکر لیں، تصور کریں، غور کریں۔ یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ ما تعبدون من بعدی، یہ جملہ کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور یعقوب علیہ السلام کو ذہن میں رکھیے کہ یہ کس کے صاحبزادے؟ حضرت اسحاق کے صاحبزادے۔ اور حضرت اسحاق کس کے صاحبزادے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے۔ اور حضرت یعقوب کے کون صاحبزادے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ پورا خاندان نبوت، نبی ہی نبی ہے۔ یہ بیٹا بھی نبی، دادا بھی نبی، اور باپ بھی نبی، اور پردادا بھی نبی، یہ سب کے سب نبی ہیں۔ لیکن نبی ہونے کے باوجود ایک فکر ستا رہی ہے کہ میرے بعد میرے یہ بچے کہیں سوریہ نمسکار تو نہیں کریں گے، کہیں چاند اور سورج کی پوجا تو نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی اور کو شکتی مان تو نہیں سمجھیں گے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ شکتی مان ہے، یہ کسی اور کو تو نہیں سمجھیں گے۔ یہ فکر تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، یہی فکر اوڑھنے کی چیز ہے۔
میں بار بار اپنی ماؤں سے کہوں گا جن کے گودوں میں بچے پلتے ہیں، ان سے کہوں گا کہ معاشرے کی اصلاح میں ان ماؤں اور بہنوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ تصور کریں اور غور کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیسے ان کی ماں نے ان کی پرورش کی تھی، ان کی بہن کتنی تربیت یافتہ تھی۔ فرعون نے طے کر لیا تھا کہ ایک بچے کو بھی جو ہو بنی اسرائیل سے ہو، اس کو روئے زمین پر نہیں رہنا ہے، اسے قتل کر دینا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق وہ باقی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، فرعون کی جانب سے حکم ہو گیا تمام بچوں کو قتل کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ہدایت کی روشنی میں ان کے دل میں بات ڈالی اللہ نے، اور انہوں نے ایک صندوق میں بچے کو ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ ادھر فرعون اپنی بیوی کے ساتھ حضرت آسیہ کے ساتھ سامنے ندی کے کنارے موجود ہے تفریح میں۔ وہ ڈبہ اٹھواتا ہے، صندوق اٹھواتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت بچہ ہے، لیکن ذہن میں رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دریا کے حوالے تو کیا تھا، لیکن یہ بھی کہ اپنی بیٹی سے کہہ دیا تھا اسے دور دور سے اسے نگاہ میں رکھنا، اور بیٹی ہے کہ کسی پر ظاہر کیے بغیر کہ میرا یہ لاڈلا اور چہیتا بھائی ہے، کسی پر ظاہر کیے بغیر دور دور سے دیکھ رہی ہے۔ ادھر فرعون کے لوگ اس کو اٹھاتے ہیں، صندوق کو اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے، اور حضرت آسیہ لا ولد تھی۔ ماں کو یقیناً پہلے سے خواہش ہوتی ہے، باپ کو اتنی خواہش ہو یا نہ ہو، لیکن ماں کو خواہش ہوتی ہے کہ میرے گود میں بھی ایک بچہ آئے اور میں بھی کسی بچے کی ماں کہلاؤں، میں اس کی پرورش کروں۔ وہ لا ولد تھی، تمام تر دواؤں کے باوجود اس کے گھر میں کوئی بچہ نہیں۔ انہوں نے کہا، ادھر فرعون نے کہا اسے قتل کر دو، یہ ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کا ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، اسے قتل نہیں کریں گے، عین ممکن ہے یہ ہم کو آئندہ فائدہ پہنچائے۔ کاتب تقدیر نے ان کے اس جملے کو قبول کیا، کس کی کیا نیت ہے، اور حضرت آسیہ کو آسیہ بنایا اور فرعون کو فرعون بنایا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہن بھی دیکھ رہی ہے، اس کو بچے کو لے جایا جا رہا ہے۔ بچہ اب چونکہ شاہی خانوادے کا، شاہی خاندان کا ایک فرد ہو گیا، بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے کسی کا، عورتیں تلاشی جا رہی ہیں، 1 2 3 انتہائی نفیس سے نفیس خاتون آ رہی ہے، لیکن بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے پہلے ہی سے دودھ پلانے والیوں کے دودھوں کی اس پر بندش کر رکھی تھی، اللہ نے حرام قرار دیا تھا۔ یہ بھی بچی وہاں کھڑی تھی بغیر اس کا اظہار کیے ہوئے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اس نے کہا میں ایک ایسے خاتون کو جانتی ہوں جو اس بچے کو عین ممکن ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ کہا کہاں تلاش کے لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی آتی ہے، لیکن انتہائی صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، بالکل اظہار نہیں کیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اب سامنے کھڑا ہے کون؟ فرعون دست بستہ کھڑا ہے کہ یہ میرا فرد ہے، میرے گھر کا ہے بچہ، میری اہلیہ نے اس کا انتخاب کیا ہے، اس کی پرورش کرے گی، تم اسے دودھ پلا دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بس میری ایک گزارش ہے کہ میں یہاں نہیں رہوں گی، اپنے گھر پہ رہوں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں سارے دولت کے خزانے تمہارے لیے کھول دوں گا، تم اس کی پرورش کرو۔ اللہ نے ان کو وہاں پہنچایا۔ میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں، کوئی واقعہ نہیں سنا چاہتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بھی پورے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ سامنے رکھا اس کو، اور قطعاً کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اگر آج ہماری بچیوں کی بھی تربیت کی جائے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اور والدہ نے پوری تربیت کے ساتھ اپنی باتوں کو اندر رکھا، ہمارے یہاں کی بچیاں تو فوراً آبدیدہ ہو جائیں گی، رونے لگیں گی کہ ہائی یہ میرا بھائی ہے اور ہائی یہ میرا بیٹا ہے، تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ چیخنا چلانا ہر جگہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔
لیکن ایک موقع ہوتا ہے کہ صبر کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ رہیں۔ میں اپنی ماؤں سے بھی کہوں گا کہ وہ تربیت سیکھیں بھی اور اپنے گود میں پلنے والی بچیوں کی بھی صحیح نگہداشت کریں۔ اگر آپ صحیح نگہداشت کریں گی تو ان کے گودوں میں امام بخاری پلیں گے، امام ابن تیمیہ پلیں گے، تمام تر صلحاء اور نیک لوگ پلیں گے۔ آج کا میرا پیغام یہی ہے، اس چیز کو بار بار ذہن میں رکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام تر جو پچھلا جو ان کا ریکارڈ تھا کہ دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، والد بھی نبی، بیٹے بھی نبی، پورا خاندان نبی، لیکن اس کے باوجود اس کا لحاظ رکھا کہ میرے یہ بچے میرے بعد کس کی بندگی کریں گے۔ یہ ادارے ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے، جہاں آپ نے اپنے بچوں کی اور اپنی بیٹیوں کی اور اپنے بیٹوں کی تقریریں سنی ہیں۔ انشاءاللہ یہ آئندہ چل کر بڑے ثابت ہوں گے۔ اللہ ان سب سے اپنے اچھے دین متین کی حفاظت کا کام لے لے۔ تو اس ادارے کی اور اس جیسے تمام اداروں کی بقا کی کوشش کریں، یہ ادارے چلیں اور خوبصورتی کے ساتھ چلیں۔ مولانا نے ایک بہت ہی قیمتی مشورہ دیا ہے، مولانا سعید الرحمان صاحب نے، اور اپنا تجربہ بھی شیئر کیا ہے کہ مالدیپ میں ایسے اتنے اخراجات کے ساتھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور خطیر رقم خرچ کی جاتی ہے اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر۔ کیا اس رمضان المبارک کے موقع سے جو شعبان میں چھٹی ہو رہی ہے اور رمضان میں چھٹی ہے، کیا ادارے کے لوگ اور ذمہ دار اور معاشرے کے لوگ، کیا ان سب پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے کہ ان بچوں کو بے لگام نہ چھوڑیں کہ پورے سال میں جتنا پڑھا تھا وہ سب کے سب رائے گاں چلا جائے؟ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں اس رمضان المبارک کو، جہاں ہم المبارک کہہ رہے ہیں، بابرکت بنائیں، تعلیمی اعتبار سے بھی انہیں قرآن کریم کا علم آئے، انہیں احادیث کا علم آئے، ان کی زبانوں پر وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ان کی عمر کی مناسبت سے دینیات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہو جائے۔ یہ چند باتیں ذہن میں آئی تھی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، خوشگوار فضا میں خوشگوار ماحول کی تشکیل دے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔